ملکہ صحرا سیریز سیزن 3 وہ کون تھی؟ قسط نمبر 19۔ نصیر بیگ بھی افریقہ کے اندرونی علاقوں سے ناواقف نہیں تھا۔ افریقہ کے بیشتر خطے اب اس قدر پسماندہ نہیں رہے جتنا پہلے کی روایات میں بیان کیا جاتا ہے۔ سرحدی علاقوں میں سے کچھ تو ایسے تہذیب یافتہ بن چکے ہیں جن کا تصور بھی یورپ اور دوسرے بر اعظموں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اندرونی آبادیوں میں بھی تہذیب داخل ہو چکی ہے۔ ابتدائی خطوں میں جہاں تک حکومتیں کنٹرول کر سکتی ہیں بیشتر قوانین لگائے گئے ہیں جن کی پابندی بھی کرائی جاتی ہے۔ بیشتر جانوروں کا شکار قطعی ممنوع ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ قوانین توڑنے والے شوقین بھی اپنا فن دکھاتے رہتے ہیں۔ سفید گینڈے، سیاہ گینڈے شکار کرنے پر مناسب سزا مقرر کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا شکار ہوتا ہے۔ یہی کیفیت مگر مچھوں کے شکار کی ہے۔ مگر مچھوں کی کھال کے رسیاؤں نے مگر مچھوں کی بسنے کی بستیاں خالی کر دی ہیں۔ ابتدائی خطے میں یہ سب ہوتا ہے، لیکن اندرونی علاقوں کی کہانیاں کچھ اور ہے، اور یہی کہانیاں افریقہ کا حسن ہے۔ ولیم آرنلڈ مرزا نصیر بیگ اپنی ٹیم کے ساتھ عمدگی سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ مرزا نصیر بیگ ایسی بستیوں کے بارے میں جانتا تھا جہاں بہت معمولی معاوضے پر عمدہ گھوڑے مل جاتے تھے۔ صحرائے اعظم کے سفر پر آنے والوں نے مقامی باشندوں کو سمجھا دیا تھا کہ ان کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں اور ان کے عوض مقامی لوگوں کو کیا مل سکتا ہے۔ سستے کپڑے اور چھوٹے ہتھیار سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، چنانچہ گھوڑوں کے حصول کے لیے یہ اشیاء خاص طور کے ساتھ ساتھ رکھی گئی تھی۔ کشتیوں کے سفر کو خیر باد کہنے کے بعد انہیں ضرورت سے زیادہ پیدل سفر طے کرنا پڑا تھا، لیکن سب کے سب جوان مرد اور توانا لوگ تھے، اس لیے اب تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ البتہ یہ خیال سب کے ذہنوں میں تھا کہ کوئی بستی ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئی ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی دور تک کوئی آبادی نہ ہو۔ پھر ایک صبح جب یہ لوگ نسیم سحر کے ٹھنڈے جھونکوں کی گدگداہٹ سے جاگے تو مشرق سے پھوٹتی سفیدی میں انہوں نے مرغابیوں کی ایک قطار اڑتی ہوئی دیکھی جو زمین کی جانب جھک رہی تھی۔ پانی، فلیک رول نے پرمسرت لہجے میں کہا، تمہارا خیال درست ہے۔ مرغابیوں کے جھکنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ پانی پر اتری ہیں، اور اگر یہاں پانی ہے تو آبادی بھی ضرور ہوگی۔ نصیر بیگ نے تبصرہ کیا۔ وہ سب جلدی جلدی تیاریاں کر کے یہاں سے آگے چل پڑے۔ گھنے جنگلوں کا علاقہ کچھ دور چل کر ختم ہو گیا۔ نیچے ڈھلان تھی اور ڈھلانوں کے اختتام پر انہوں نے دو چیزیں بیک وقت دیکھی، ایک وسیع جھیل اور اس کے کافی پرے آبادی جو خاص طرح کے افریقی جھونپڑوں پر مشتمل تھی۔ لیکن ایک تیسری چیز بھی نظر آئی جو ایک سنسنی خیز ہیبت ناک منظر پر مشتمل تھی۔ اس منظر نے ان کے قدم روک دیے۔ غالباً اس کھیل کا آغاز ابھی ہوا تھا۔ ایک نہایت قداور شیر تھا جو اچھل کود مچا رہا تھا۔ پھر اس کی خوفناک گرج بھی سنائی دینے لگی۔ اس کا حریف ایک بے حد لمبا مگرمچھ تھا جس نے شیر کی ٹانگ جبڑے میں دبا رکھی تھی اور اسے پانی میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیر اپنے حریف سے پوری طرح نمٹ رہا تھا۔ وہ اپنے لمبے دانتوں اور پنجوں کی مدد سے مگرمچھ کو ادھیڑے ڈال رہا تھا۔ قوت اور دہشت کا ایک خوفناک مظاہرہ ہو رہا تھا۔ یہ سب سحر زدہ ہو گئے تھے۔ اتنا دہشت ناک منظر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک بار مگرمچھ شیر کو پانی میں گھسیٹ ہی لے گیا، لیکن شیر دوہرا ہو کر اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دانت مگرمچھ کی گردن میں گاڑ دیے۔ مگرمچھ کو سست پڑا تو شیر اسے واپس کنارے پر لے آیا۔ دونوں لہو لہان ہو گئے اور مگرمچھ کا نچلا حصہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی وزنی دم شیر پر مارتا تو شیر لٹو کی طرح گھوم جاتا، لیکن اس کی دھاڑ بتاتی تھی کہ وہ بھرپور مقابلہ کرے گا۔ اسی وقت بستی کی طرف سے مرد، بچے اور عورتیں جھیل کی طرف آتے نظر آئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے، نیزے اور کلہاڑیاں سنبھالے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی یہ دونوں وحشی جانور ہجوم کو دیکھیں گے فوراً اپنی راہ لیں گے، لیکن زندگی اور موت کے ایسے کھیل نہیں ہوتے۔ دونوں نے ہجوم کی پرواہ نہیں کی اور ہولناک جنگ میں مصروف رہے۔ شیر نے کئی بار ہجوم کی طرف رخ کر کے ایسی گرجدار آوازیں نکالی جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا تم نے، میں ہی جنگل کا بادشاہ ہوں اور اس موذی کو مارنا میرا ہی کام ہے۔ یہ ہولناک جنگ جاری رہی اور مگرمچھ کی تیزی اور تندہی میں کمی آنے لگی، لیکن شیر کی قوت ویسے ہی بحال تھی۔ جو ہی اس نے مگرمچھ کی تیزی میں کمی پائی، آن کی آن میں سے چیل پھاڑ کر پھینک دیا اور مگرمچھ ختم ہو گیا۔ شیر خود بھی اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ مگرمچھ کے خاتمے کے بعد وہ چند قدم لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر گھاس پر گر گیا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ جنگل کے باسیوں کو فوراً ہی دونوں وحشی جانوروں کی موت کا احساس ہو گیا، چنانچہ ان پر جھپٹ پڑے۔ لیکن یہ دلیرانہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ شیر کی دلیری نے ان لوگوں کے دلوں پر بھی اثر ڈالا تھا۔
بہرحال یہ تو جنگل کی عام کہانیاں ہیں، انسانی جنگل کی کہانیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، بہت معمولی فرق کے ساتھ۔ بستی والوں نے شاید انہیں نہیں دیکھا تھا، اس لیے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب کے سب مگرمچھ اور ببر شیر پر جتے ہوئے تھے، اور پھر دونوں کو بڑے بڑے لکڑی کے کندوں میں باندھ دیا گیا اور رسیوں کے ذریعے انہیں یہاں سے کھینچ کر بستی کی طرف لے چلے۔ ولیم آرنلڈ، مرزا نصیر بیگ، زاہد، فلیک رول اور دوسرے تمام افراد بہت دیر تک اس منظر کے تاثر میں ڈوبے رہے تھے۔ پھر نصیر بیگ نے کہا، میرا خیال ہے اس بستی سے ہمیں ہماری مطلوبہ اشیاء مل جائیں گی۔ ویسے بھی بستی کافی مہذب معلوم ہوتی ہے، ہجوم کو دیکھ کر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ بستی کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد بستی والوں نے دیکھ لیا۔ پھر بستی کے بھوج بجکڑ کو سامنے لایا گیا۔ دبلا پتلا سا مسکا خیز آدمی تھا۔ بھوج بجکڑ اس لیے تھا کہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان جانتا تھا، اور چونکہ سیاح ان علاقوں میں آتے رہتے تھے اس لیے اب وہ وحشت خیزی بھی ان کے اندر نہیں رہی تھی، بلکہ معاملے اور سودے کی بات فوراً ہی شروع ہو جاتی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی جاننے والے سیاہ فام نے ان سے کہا، بھو آنا، ہم اپنی بستی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یقیناً کچھ اشیاء کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پاس افریقہ کے اندرونی علاقوں میں سفر کرنے کے لیے مناسب لوازمات موجود ہیں۔ آپ جب چاہیں ان کی نمائش کی جا سکتی ہے۔ فی الحال آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بوجھ بجکڑ کو مناسب جواب دیے گئے، اور انہوں نے اسے بتایا کہ انہیں گھوڑے اور پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے برتن چاہیے۔ بہرحال کوئی باقاعدہ انتظام تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک چوڑے سے برگد کے درخت کے نیچے ان کے لیے ڈیرا ڈال دیا گیا، اور افریقی مہمان نوازوں نے اپنے طور پر ان کی مہمان نوازی شروع کر دی، جس میں بھیڑوں کا دودھ اور جنگل کے پھل بنیادی حیثیت رکھتے تھے، اور یہی چیزیں قابل استعمال تھی، ورنہ یہ لوگ تو اپنے طور پر کچھ بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ ان کا تصور بھی مہذب دنیا میں رہنے والے نہیں کر سکتے۔ مثلا مگرمچھ پوری بستی میں تقسیم کر دیا گیا، اور پوری بستی کے ہر گھر میں اس گوشت کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ پھر گھوڑے وغیرہ انہیں دکھائے گئے، اور ان کے بدلے میں سودے بازی ہونے لگی۔ سستے کپڑوں کے تھان اور دوسری ایسی بے تکی اشیاء جنہیں کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی، افریقی باشندوں کے لیے بہت قیمتی چیزیں تھیں۔ ان کے عوض ان سب کو گھوڑے فراہم کر دیے گئے۔ لکڑی کی بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے تونبے نما برتن پانی کے لیے نہایت موزوں تھے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء۔ لیکن پھر ولیم آرنلڈ نے بستی کے بوجھ بجکڑ سے سب سے اہم سوال کر ڈالا، بوانا، جنگلوں میں ایک بڑا آدمی رہتا ہے جو رہنما ہے، علاج کرتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ کیا تم ہمیں اس کی سمت بتا سکتے ہو؟ بھجکڑ نے بہت زور زور سے گردن ہلائی، جس میں عقیدت کا جذبہ بھی نظر آتا تھا، اور پھر اس نے اپنی شاندار انگریزی میں بتایا کہ یہاں سے اس جگہ فاصلہ بہت جہاں بوانا عظیم رہنما رہتا ہے، لیکن اس کے راستے زیادہ دشوار گزار نہیں ہیں۔ ولیم آرنلڈ اور مرزا نصیر بیگ ان راستوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتے رہے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ یہاں اس بستی میں نکل آنا ان کے لیے در حقیقت سود مند رہا ہے، اور جیسی کسی بستی کی تلاش میں وہ سرگردہ تھے، اور جہاں سے انہیں بہتر مراد حاصل ہونے کی امید تھی وہ ایسی ہی بستی تھی۔ چنانچہ بستی میں 2 راتوں کا قیام کیا گیا۔ اس 2 راتوں کے قیام میں سفر کی تھکن بھی دور کر لی گئی، اور مطلوبہ اشیاء بھی حاصل ہو گئی۔ مرزا نصیر بے خاصا مطمئن اور مسرور تھا۔ تنہائی میں ظاہر سے گفتگو کے دوران وہ اس سے مشورے بھی کیا کرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جس طرح اپنے اس منصوبے کو عمل پذیر کرنا چاہتا ہے، ابھی تک اس میں کامیابیاں حاصل ہو رہی تھی۔ زاہد صرف اس کے اشاروں کا غلام تھا۔ اگر نصیر بیگ مطمئن ہے تو پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے، بھلا اس میں تردد اور پریشانی کی کیا بات ہے؟ چنانچہ وہ ایسے کسی موضوع پر اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا۔ غرض یہ کہ اس کے بعد بستی چھوڑ دی گئی، اور وہ لوگ ایک خوشگوار تصور کے ساتھ زیادہ اطمینان بخش طریقے سے صحرائے اعظم میں آگے روانہ ہوئے۔ دوران سفر مرزا نصیر بیگ نے کہا، زاہد، ویسے اصولی طور پر میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے وہ ماحول پیدا کیا جس سے میں بڑی آسانیاں حاصل ہو گئی۔ میں کوئی بددیانت آدمی نہیں ہوں، اور بلا وجہ کسی سے دشمنی کی بنیادی نہیں ڈالتا۔ ماضی کی تمام باتیں میں نے تو بھلا دی ہیں، اور میرے خیال میں ولیم آرنلڈ نے بھی بھلا دی ہیں، لیکن ہمیں اس کا جو تعاون حاصل ہوا ہے بہت ہی شاندار ہے۔ البتہ ابھی تک اس پورے سفر کے دوران میں ہمیں ان لوگوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ بات میرے لیے باعث تشویش ہے۔ سر، آپ کا خیال کے مطابق کیا انہوں نے یہی راستے اختیار کیے ہوں گے؟ ہم جتنا سفر طے کر چکے ہیں، اب اس کے بعد صحرائے اعظم کے جن علاقوں کی جانب ہمیں جانا ہے، ان کے راستے اس سمجھ سے آتے ہیں، اور یہاں سے راستے مل جانے چاہیے تھے، لیکن صحرا کی وسعتیں اتنی سمٹی ہوئی ہیں نہیں ہے۔ اگر کسی ایک سمجھ جانا ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہو۔ ان وسعتوں سے گزر کر تو
کہیں بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھری چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ راستہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ فطرتی طور پر انہیں ادھر سے گزرنا ہی چاہیے، بشرط یہ کہ وہ پوشیدہ رہنے کا تصور ذہن میں لے کر سفر نہ کر رہے ہوں۔ ایک بات بتائیے جناب، کیا ان کے ذہنوں یہ خیال بھی ہوگا کہ آپ ان کا تعاقب کر رہے ہیں؟ زاہد نے سوال کیا اور نصیر بیگ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بہت دیر تک وہ خاموشی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہا، پھر اس نے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم نے ایک ایسا جوا کھیلا ہے، وہ تمام مفروضات ذہن میں رکھے ہیں جن کے تحت اب انہیں صحرا اعظم میں ہونا چاہیے، لیکن اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ زاہد وہ لوگ سے ابھی صحرا کے سفر پر نہ نکلے ہوں۔ ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے جناب؟ انتظار، صرف انتظار، اس کے سوا اور کوئی نہیں کہا جا سکتا، مرزا نصیر بیگ نے جواب دیا۔ ظاہر کے دل میں خیال تو آیا کہ اس سے یہ پوچھے کہ یہ انتظار کتنا طویل ہوگا، کیا زندگی کے بقیہ لمحات انہی جنگلوں میں گزار دیے جائیں گے؟ لیکن اب تک جو صورتحال چلتی رہی تھی اس کے تحت ایسا کوئی سوال اس نے نہیں کیا تھا، اور جانتا تھا کہ مرزا نصیر بیگ ایسے کسی سوال کا برا مان جائے گا، جبکہ اس کے تمام جذبات دل کنڈ سے وابستہ تھے۔ چنانچہ زاہد نے خاموشی اختیار کر لی۔ سفر جاری رہا۔ دن اور رات، 3 دن اور 3 راتوں کے تیز رفتار سفر کے بعد ولیم آرنلڈ اور مرزا نصیر بیگ نے ایک جگہ قیام کیا، اور رات کے قیام کے دوران وہ لوگ بگ بورڈر کے موضوع پر بات کرتے رہے۔ ولیم آرنلڈ نے بتایا کہ بیری لاٹ کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق بگ بورڈر کا وہ روایتی قلعہ کہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے، اور پھر بستی کے بھوج بھجکڑ سے اس قلعے کے بارے میں تصدیق کی ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے برق رفتار سفر کرنے کے بجائے قرب و جوار کا جائزہ لے کر پہلے اس قلعے کی تلاش کیا جائے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ رات گزاری گئی، لیکن صبح کی روشنی میں اس وقت جب مرزا نصیر بیگ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں ایک جانب اٹھ گئی، اور دفتن اس کے حلق سے ایک وحشت ناک چیخ نکلی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھا۔ ایک عظیم الشان قلعہ کافی فاصلے پر بائیں سمت نظر آ رہا تھا۔ ہر چند کے گھنے درخت درمیان میں رکاوٹ تھے، لیکن پھر بھی قلعے کے آثار بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ نصیر بیگ کی چیخ نے ولیم آرنلڈ کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا۔ دونوں نے مسرور نگاہوں سے اس قلعے کو دیکھا اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ولیم آرنلڈ نے کہا، گویا مشقت کا دور ختم ہوا، اور اب یہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں گے۔ یقینی طور پر مسٹر بگ بورڈل یہ بتا سکیں گے کہ اس دوران ادھر سے کوئی گزرا ہے یا نہیں۔ یقیناً، لیکن اب برق رفتاری سے سفر کرو۔ بالکل، لیکن ہمیں ناشتہ وغیرہ تو کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جلدی جلدی شکم سیری کی گئی، اور اس کے بعد اپنا سامان سمیٹ کر گھوڑوں پر رکھنے کے بعد وہ لوگ تیز رفتاری سے اس قلعے کی جانب چل پڑے۔ معزز سامعین حضرات، قلعے کے اندر کے حالات کیا تھے؟ مرزا نصیر بیگ پارٹی کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ یہ جاننے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ملکہ صحرا سیریز سازشوں کے جال میں، انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔